بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ پڑھیں گے سبق نمبر 6 کے اندر ماضی بعید کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے ماضی قریب کا بیان مکمل کیا۔ آئیے اب ماضی بعید کا بیان ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے ماضی بعید کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ گردان ماضی بعید معروف یعنی یہ مثبت معروف ہے، اور نیچے ہے گردان ماضی بعید مجہول یعنی مثبت مجہول۔ دو گردان دی ہوئی ہے مثبت کی، اور منفی کی گردان ابھی میں بنا کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ معروف کی گردان دیکھیں۔ صیغہ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ فارسی پروردہ بود، پروردہ بودند، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم۔ اردو اس نے پالا تھا، انہوں نے پالا تھا، تو نے پالا تھا، تم نے پالا تھا، میں نے پالا تھا، ہم نے پالا تھا۔ اور یہ گردان ماضی بعید مثبت مجہول، صیغہ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ فارسی پروردہ شدہ بود، پروردہ شدہ بودند، پروردہ شدہ بودی، پروردہ شدہ بودید، پروردہ شدہ بودم، پروردہ شدہ بودیم۔ اردو وہ پالا گیا تھا، وہ پالے گئے تھے، تو پالا گیا تھا، تم پالے گئے تھے، میں پالا گیا تھا، ہم پالے گئے تھے۔ یہ ہے مثبت معروف اور مثبت مجہول کی گردان۔ اگر آپ ماضی بعید منفی معروف یا ماضی بعید منفی مجہول بنانا چاہیں تو اگر معروف بنانا چاہتے ہیں، منفی معروف بنانا چاہتے ہیں تو مثبت معروف کے شروع میں نہ داخل کر دیں۔ یہ پروردہ بود لکھا ہوا ہے، شروع میں نہ داخل کریں۔ نہ پروردہ بود، نہ پروردہ بودند، نہ پروردہ بودی، نہ پروردہ بودید، نہ پروردہ بودم، نہ پروردہ بودیم۔ اور اس کا معنی اردو میں اس نے نہیں پالا تھا، انہوں نے نہیں پالا تھا، تو نے نہیں پالا تھا، تم نے نہیں پالا تھا، میں نے نہیں پالا تھا، ہم نے نہیں پالا تھا۔ تو نہ داخل کرنے سے اور اردو میں نہیں داخل کرنے سے ماضی بعید منفی معروف بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو مثبت معروف مجہول کی گردان ہے، اس کے شروع میں اگر آپ نہ داخل کریں گے تو منفی مجہول بن جائے گا۔ جیسے نہ پروردہ شدہ بود، نہ پروردہ شدہ بودند، نہ پروردہ شدہ بودی، نہ پروردہ شدہ بودید، نہ پروردہ شدہ بودم، نہ پروردہ شدہ بودیم۔ وہ نہیں پالا گیا تھا، وہ نہیں پالے گئے تھے، تو نہیں پالا گیا تھا، تم نہیں پالے گئے تھے، میں نہیں پالا گیا تھا، ہم نہیں پالے گئے تھے۔ تو یہ ماضی بعید کی 4 صورتیں ہوئی: مثبت معروف، مثبت مجہول، مثبت معروف پروردہ بود، اور اگر منفی معروف آپ بنائیں گے تو نہ پروردہ بود، اور مثبت مجہول پروردہ شدہ بود، اور منفی مجہول اگر بنائیں گے تو نہ پروردہ شدہ بود۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں ماضی بعید کی۔ ان 4 صورتوں کو ذہن نشین کیجئے اور آنے والے مصادر یا گزرے ہوئے مصادر سے ماضی بعید کی 4 صورتیں بنا کر کے ان کی گردان ازبر کیجئے۔ اب آئیے یہاں پر حاشیہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ لکھ رہے ہیں کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا تھا۔ یہ اردو کا طریقہ ہے۔ اور صفحہ نمبر 15 پر کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں۔ سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے ماضی بعید کی تعریف کرو۔ تو یہ تعریف یہیں سے آپ اٹھائیں۔ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2، ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہاں
سے آپ اس کو بھی لے لیں، ماضی بعید کے آخر میں ہے بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ تیسرا سوال، گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ تو سب سے پہلے آپ فعل پہچانیں کہ یہ ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے یا ماضی بعید ہے۔ تو ہے یہ بود جو لگا ہوا ہے یہ ہے ماضی بعید کی علامت۔ اب جب آپ نے فعل پہچان لیا تو فعل کے بعد صیغہ پہچانیں۔ میم ساکن یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو گفتہ بودم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آپ اگر ترجمہ بھی کرنا چاہیں تو اب آپ کے لیے ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا۔ گفتہ بودم میں نے کہا تھا۔ سوال نمبر 4، میں نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بناؤ۔ تو گیا یہ مجہول کی علامت ہے، تھا یہ بعید کی علامت ہے، تو یہ ہے ماضی بعید مثبت مجہول، اور میں یہ واحد متکلم، یعنی ماضی بعید مثبت مجہول صیغہ واحد متکلم۔ تو اس حساب سے آپ بنائیں گے، نواختہ شدہ بودم میں نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 5، ستودہ شدہ بودیت کیا صیغہ ہے؟ یا دال علامت ہے جمع حاضر کی، اس لیے جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ کرو، ہے بود ماضی بعید کی علامت، اور یا ساکن یہ واحد حاضر کی علامت، رسیدن مانے پہنچنا، اور نہ رسیدن نہ لگا ہے تو یہ منفی ہے، معنی ہوگا تو نہیں پہنچا تھا، تم نہیں بھاگے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ نہ گریختہ بودید تم نہیں بھاگے تھے۔ آوردہ شدہ بودند کا کیا صیغہ ہے؟ تو نو دال یہ جمع حاضر کی علامت ہے، یہ جمع حاضر نہیں بلکہ جمع غائب کی علامت ہے، لہٰذا آوردہ شدہ بودند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ معنی بتاؤ، تو معنی ہے وہ لائے گئے تھے۔ اور یہاں سے کچھ مصادر دیے جا رہے ہیں، ان مصادر کو ازبر کیجئے، اور ماضی بعید کی جو 4 صورتیں ہم نے بتائی ہیں ان صورتوں پر عمل کیجئے، ان صورتوں کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ پہلا مصدر ہے اندوختن جمع کرنا، پرسیدن پوچھنا، خندیدن ہنسنا، درخشیدن چمکنا، سپردن سونپنا، فہمیدن سمجھنا۔ اردو میں ترجمہ کرو، یہاں سے فارسی کے جملے دیے جا رہے ہیں، فارسی کے جملوں کو آپ پہچانیے، کون سا فعل ہے، ماضی مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، اور جب مطلق قریب بعید پہچان لیں تو پہلے پہچاننے کے بعد دیکھیں کہ وہ مثبت معروف ہے، مثبت مجہول ہے، منفی معروف ہے یا منفی مجہول ہے، اور جب دوسرے اسٹیپ سے آپ گزر جائیں تو تیسرے نمبر پر آپ صیغہ پہچانیں کہ صیغہ واحد غائب کا ہے، جمع غائب کا ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، واحد متکلم ہے یا جمع متکلم ہے۔ کچھ چیزیں ایک مثال میں بتا کر کے آگے بڑھوں گا۔ پہلا جملہ آپ دیکھیے، لکھا ہوا ہے خندیدہ بودی۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم پہچانیں گے کہ یہ ماضی مطلق ہے یا ماضی بعید ہے یا ماضی قریب ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کے آخر سے دن یا تن ہٹا کر کے ماضی مطلق بناتے ہیں، ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، ماضی مطلق کے آخر میں ہے بود زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ تو پہلے ہم خندیدہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مصدر کا پتہ لگاتے ہیں، کون سا مصدر ہے اس کا؟ خندیدن۔ خندیدن سے جب ہم ماضی مطلق بنائیں گے تو نو ہٹائیں گے، نو سے پہلے زبر ہٹائیں گے تو بنے گا خندید۔ خندید یہ ماضی مطلق ہے، یہاں خندیدہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ ماضی مطلق نہیں ہے۔ ہے است، خندید کے بعد ہے است، جب خندید ہی نہیں ہے، خندید کے آخر میں اگر ہے است اگر ہوتا تو یہ ماضی قریب ہوتا، اور ہے است نہیں ہے اس لیے ماضی قریب بھی نہیں ہے بود یہاں پر ہے بودی، تو یہ ہے کیا؟ ماضی بعید، چونکہ ہے بود یہ ماضی بعید کی علامت ہے۔ اب گردانیں گے آپ، خندیدہ بود، خندیدہ بودند، خندیدہ بودی، خندیدہ بودید، خندیدہ بودم، خندیدہ بودیم۔ تو یہ بودی یا ساکن یہاں یہ واحد حاضر کا صیغہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟
جو ہے ماضی بعید ہے اور صیغہ واحد حاضر کا ہے. اور اب ماضی بعید کے اندر بھی آپ تھوڑی سی تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ ماضی بعید یا مثبت معروف ہے یا مثبت مجہول ہے، منفی معروف ہے یا منفی مجہول. تو منفی تو ہے نہیں، اس لیے کہ نا شروع میں نہیں ہے. یا تو یہ مثبت معروف ہے یا مثبت مجہول، اور مثبت مجہول تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہے شد اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ مثبت مجہول بھی نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ ماضی بعید مثبت معروف صیغہ واحد حاضر کا ہے. لہذا معنی ہوگا تو ہنسا تھا، تو ہنسا تھا. اسی طریقے سے آگے آپ سمجھیے گا، ساری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھے ہوئے گرامر کے حساب سے آپ غور و فکر کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں. میں صرف صیغہ بتا کر کے اور ترجمہ بتا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سپردہ شدہ بودم، میم ساکن واحد متکلم کی علامت میں سونپا گیا تھا. نافہمیدہ اند، نو دال ساکن جمع غائب کی علامت وہ نہیں سمجھے ہیں. پرسیدہ شدہ بودید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت تم پوچھے گئے تھے. درخشیدہ ای، حمزہ ہاں پر حمزہ جسے ای پڑھتے ہیں، یہ واحد حاضر کی علامت ہے. تو چمکا، درخشیدہی کا معنی ہوگا تو چمکا ہے. اندوختہ بودم، میم ساکن واحد متکلم کی علامت میں نے جمع کیا تھا. فہمیدہ شد دال ساکن واحد غائب کی علامت وہ سمجھا گیا. سپردہ شدہ بودید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت تم سونپے گئے تھے. درخشیدہ اند، نو دال ساکن جمع غائب کی علامت وہ چمکے ہیں. نخندیدہ بودیم یا میم جمع متکلم کی علامت ہم، نخندیدہ بودیم ہم نہیں ہنسے تھے. اندوختہ بودم یہ یہاں پہلے آ چکا ہے، میم ساکن واحد متکلم کی علامت میں نے جمع کیا تھا. پرسیدہ شدہ بودی یا ساکن واحد حاضر کی علامت تو پوچھا گیا تھا. فارسی بناؤ تو جو ترتیب میں نے بتائی ہے فارسی کے اندر اسی ترتیب سے آپ پہچانیں اردو کے اندر، اور اس کے بعد آپ بنائیں اردو سے فارسی. میں نے پہچانا تھا، یہ تھا بعید کی علامت ہے اور صیغہ ہے میں واحد متکلم کی علامت. شناختہ بودم وہ نہیں سمجھے تھے. نہ فہمیدہ بودند ہم نے نہیں بھیجا تھا. نہ فرستادہ بودیم تم نے جمع کیا ہے. اندوختہ عید وہ چمکا. درخشید تو نہیں بھاگا. نہ گریختی تم نے سونپا تھا. سپردہ بودید انہوں نے تعریف کی تھی. ستودہ بودند میں نے نہیں پسند کیا. نہ پسندیدم تو نے نوازا ہے. نواختئی ہم نے لکھا تھا. نوشتہ بودیم وہ نہیں دیا گیا. ندادہ شد.